السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیامت کے دن حساب دو طرح کا ہوگا۔ پہلی قسم تفصیلات سامنے رکھنے کی صورت میں حساب۔ یہ قسم اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اس حساب میں مومن سے اس کے عمل، علم اور اللہ تعالیٰ کی حاصل کردہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ مومن شخص ان سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا ہی دے گا جتنا اللہ تعالیٰ اس کی شرح صدر فرمائے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی اور بولنے کی نعمت حاصل ہوگی۔ پھر جب اس کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے تو مومن ان کا بھی اقرار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور معاف فرما دے گا۔ اس سے مکمل تفتیش اور چھان بین کی صورت میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور یہ جنت میں اپنے اہل خانہ کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا، کیونکہ یہ عذاب سے نجات پا چکا ہوگا اور اپنے نیک اعمال کا ثواب پا لے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب تفتیش کے ساتھ لیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تفصیلات سامنے رکھنے کی شکل میں حساب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ تفصیلات سامنے رکھنے کی شکل میں حساب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیت میں مذکور حساب سے مراد وہ حساب ہے جس میں مومن کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تاکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے حساب کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے برے اعمال کی پردہ پوشی کی اور آخرت میں انہیں معاف کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسان حساب کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے، پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ جس سے تفتیش شروع کر دی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس مومن کا بھی حساب ہوگا، لیکن حساب میں تفتیش نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے تفتیش شروع کر دی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عذاب دیا جائے گا، اس لیے مومن کا حساب اعمال سامنے رکھنے کی صورت میں ہوگا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک کرے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ تو مومن کہے گا، جی ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تجھے مغفرت عطا کرتا ہوں۔ پھر اس سے اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی، جبکہ کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ ملائکہ، انبیاء اور تمام جن و انسان سب کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی۔ دوسری قسم تفتیش اور چھان بین کی صورت میں حساب۔ اس قسم کا حساب کافروں اور لوگوں میں سے جس نافرمانی کا ہوگا اللہ تعالیٰ لے گا۔
ان کا حساب طویل بھی ہو سکتا ہے اور ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ ان موحد لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا ایک وقت تک جہنم میں ڈالے گا اور پھر آخر کار ان سب کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، 14ویں کی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگی جتنی زحمت تمہیں ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا، فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی؟ تمہیں سردار نہ بنایا تھا؟ تمہارے شادی نہ کرائی تھی؟ گھوڑے اور اونٹ تمہیں اختیار میں نہ دیے تھے؟ اور تمہیں ایسا نہیں بنا جو چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے اور لوگوں کی آمدنی میں سے چوتھائی حصہ لیتے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا، کیوں نہیں، یعنی بالکل ایسا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں بھی اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے۔ پھر دوسرے بندے سے اللہ تعالیٰ ملاقات کرتے ہوئے فرمائیں گے، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت سیادت نہیں نوازا تھا؟ تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ تمہارے لیے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کیے تھے؟ اور تمہیں اس طرح نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم ریاست کے مزے لیتے تھے اور لوگوں کے مالوں میں سے چوتھائی حصہ وصول کرتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، یعنی بالکل ایسا ہی تو تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں اس بات کا کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں بھی اس طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے ملاقات کرتے ہوئے بھی وہی فرمائے گا۔ تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا اور نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے اور صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جتنا اس بندے کے بس میں ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تب تم یہی ٹھہرو۔ فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ لائیں گے۔ مومن دل میں سوچے گا، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ران، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا، بولو۔ تو اس کے ران کا گوشت اس کی ہڈیوں کے اس کے عمل کے متعلق بتائیں گے۔ یہ اس لیے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی قسم کا عذر باقی نہ رہنے دے گا، اور یہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک عربی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عربی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا، یا کریمو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے، یا کریمو۔ وہ عربی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا، یا کریمو۔ سرکار بھی اس کی آواز سے ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ عربی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو نے اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟
عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کیے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیرا شفاعت کروں گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عرابی کو بتا دے کہ میں اس کا حساب لوں گا۔ رابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ یا اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے ریش مبارک آنسوں سے تر ہوگی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں، آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ نوٹ: مذکورہ قصہ عوام میں مشہور ہے، لیکن تلاش کے باوجود ایسا کوئی واقعہ کتب احادیث وغیرہ میں ہمیں نہیں مل سکا۔ اس قصے کے ظاہری الفاظ سے اس کا من گھڑت ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے، لہذا جب تک کسی معتبر سند کے ساتھ یہ واقعہ نہ مل جائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ شکریہ۔